السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر ایک کیس پر سماعت ہوئی۔ کیس کی پروسیڈنگ تو آپ جان چکے ہوں گے، اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کریں گے کہ اعتراض جسٹس بابر ستار صاحب کے اوپر کیا تھا، اس اعتراض کو کس حد تک ویٹیج دیا جا سکتا ہے کہ وہ ویلڈ اعتراض ہے، اور اس کے بعد پھر آرڈر جو دیا گیا اس کے کیا آگے چل کے جو ہے وہ اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو یہ آئی بی، ایف آئی اے اور پی ٹی اے کی جانب سے متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھیں آڈیو لیکس کیس میں، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسٹس بابر ستار اس کیس کو نہ سنیں، اور جو ایف آئی اے کی جانب سے جو اعتراض اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا اس کی بنیاد، اس کی وجہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ 22 دسمبر 2021 کو جسٹس محسن اختر کیانی اسی معاملے کے اوپر ایک کیس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں طے کر چکے ہیں۔ اب وہ معاملہ تھا کیا جس پہ ایف آئی اے نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جسٹس بابر ستار کو یہ مبینہ آڈیوز والا کیس نہیں سننا چاہیے، کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو 22 دسمبر 2021 کو انہی آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک جو ججمنٹ دیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز ون چینل کے اوپر، ٹی وی چینل کے اوپر ایک خبر آئی تھی جس میں سابق چیئرمین نیب کی ایک خاتون کے ساتھ مبینہ آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بریک ہوئی، اور اس میں وہ تمام گفتگو جو ہے وہ پھر نشر ہوئی، جس میں سر تا پاؤں تک وہ چومنا والا اور پیار والا اس پوری کہانی جو ہے وہ اس پہ ڈسکس ہوئی۔ تو وہ معاملہ بہرحال آتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے نہ صرف یہ ہولڈ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ٹی وی چینلز کو انتہا پسندی پر مشتمل مواد کو نشر نہیں کرنا چاہیے، نفرت انگیز تقاریر کا مواد جو ہیں وہ نشر نہ کیا جائے، جو فحش مواد ہے وہ نہ نشر کیا جائے، فرقہ واریت کا مواد وہ نشر نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جاسوسی کے ذریعے جو حاصل شدہ مواد ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بطور خبر نشر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس جسٹس محسن اختر کیانی کے اس فیصلے کی روشنی میں ایف آئی اے نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ طے کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جاسوسی پر مشتمل جو آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے جو اس طرح کا مواد ہوتا ہے اس کو بطور خبر جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جب ہائی کورٹ آلریڈی اس معاملے کو طے کر چکی ہے تو وہی معاملہ، وہی سوال اسی کیس میں پینڈنگ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہائی کورٹ کو اس کیس کو نہیں سننا چاہیے، اس کیس کو جو ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب نہ سنیں۔ دوسرا اعتراض جو اس معاملے پہ کیا گیا تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے آرگیومنٹس کے دوران یہ کہا گیا کہ اس معاملے کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب اس لیے اس کیس کو نہ سنیں کیونکہ بابر ستار صاحب بھی ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہ عدالتی امور میں جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہیں۔ تو اس پہ ایک اہم مکالمہ بھی ہوا۔ اس معاملے پہ جسٹس بابر ستار نے یہ مکالمہ کرتے ہوئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کرنے یا ججز کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگانے کا جو یہ پورا معاملہ ہے، کیا اس پہ ایف آئی اے کا کوئی تعلق ہے؟ تو اس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو آپ کا جو خط ہے اس میں یہ لفظ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو کنکلوڈ کیا، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے نہ صرف یہ متفرق درخواستیں خارج کر دیں بلکہ پیمرا، ایف آئی اے اور پی ٹی اے پر 5-5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، اور جرمانہ عائد کر کے ان درخواستوں کو رد کر دیا گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اعتزاز احسن ماشاءاللہ جو عدالتی معاون ہیں اس کیس میں، انہوں نے باہر آ کے میڈیا ٹاک بھی کی، اور اس میڈیا ٹاک میں جو ہے وہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جو ایکسٹینشن کا ایشو تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اس پہ بھی کمنٹ کیا انہوں نے، اور یہ کہا ہے
کہ اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ اگر یہ ایکسٹینشن والی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اس سے جو ہے وہ کچھ ججز جو اس وقت سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کیس پہ واپس آتے ہیں۔ آڈیو لیکس والا معاملہ بہت اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو اعتراض ایف آئی اے کی جانب سے کیا گیا تھا، اب یہ ایف آئی اے ماتحت ہے وزارت داخلہ کے، تو اب اس اعتراض میں یہ بات تو ویلڈلی بالکل درست ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے وہ اسی نوعیت کا ہی ایک کیس اس کے اوپر آلریڈی اس ایشو کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ بھی اصول طے شدہ ہے کہ کسی جج کے اوپر جب اعتراض لگایا جاتا ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں تو یہ اس جج کے اوپر ہی منحصر ہے، اس جج نے ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے اس کیس کو سننا ہے یا انہوں نے جو ہے وہ یہ کیس نہیں سننا اور بینچ سے الگ ہو جانا ہے۔ تو یہ اسی جج کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اصول یہی ہے۔ اس میں ماضی میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے کسی زمانے میں ایک اعتراض لگا تھا سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے حوالے سے، جب ان کے بیٹے اور ملک ریاض کے حوالے سے ایک کنٹروورسی سامنے آئی تھی، تو اس وقت یہ اعتراض ہوا تھا کہ ان کے بیٹے کا کیس ہے وہ نہ سنیں۔ اس وقت بھی یہ اصول طے ہوا، اور پھر دوسرا واقعہ ہمارے سامنے، دوسری مثال ہمارے سامنے جواد خواجہ صاحب کی موجود ہے۔ مشرف کیس سن رہے تھے 2012 میں، اور اس پہ بھی یہ سوال اٹھا کہ مشرف کیس جو ہے وہ نہیں سننا، وہ کیس نہیں سننا چاہیے جواد خواجہ صاحب کو، اور جواد خواجہ صاحب نے اس اعتراض کو رد کیا اور یہ کہا کہ ہم اس کیس کو سنیں گے۔ اسی طرح سے جو مشرف کیس پر مشرف غداری کیس سننے والی جو اسپیشل کورٹ ہے، اس کے ججز بالخصوص فیصل عرب کے اوپر ایک اعتراض اٹھا، انہوں نے بھی اس اعتراض کو رد کیا گیا۔ تو یہ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ملٹری کورٹس والے کیس میں یہ اعتراض اٹھایا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ ان کی رشتہ داری ہے ایک درخواست گزار جواد خواجہ کے ساتھ، اس لیے وہ کیس نہ سنیں، وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر اعتراض اٹھا کہ آپ ملٹری کورٹس کیس جو ہے وہ نہ سنیں کیونکہ آپ ایک ویو دے چکے ہیں، تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ تمام مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصول جو ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ جس جج کے اوپر اعتراض لگایا جائے وہ یہ اسی جج نے ہی طے کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس نے وہ کیس سننا ہے یا نہیں سننا۔ لیکن کورٹ پروسیڈنگ میں اس طرح کا تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ جیسے کسی جج نے غصے میں آ کے کوئی فیصلہ دیا ہے، بلکہ فیصلے جو ہے وہ آئین و قانون کے تحت ہی ہونے چاہیے، اور اگر یہ چیز جو ہے یہ اگر اسٹیبلش ہو یا اس کے اوپر یہ بات کی جائے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ غصے میں آ کے دیا گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی نظام انصاف کے اوپر جو ہے وہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں۔ تو اب اس معاملے کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ جو جرمانے ادا کر دیے گئے ہیں، لیکن جو مین کیس ہے اس کے اوپر بھی پروسیڈنگ رہتی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ مزید پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے کیسے بڑھتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہمیں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔